اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف ایمان کا بیان، باب 3۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ فائدے: اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے کا ذکر ہے، کیونکہ زیادہ تر انسانی تکلیفوں کا تعلق انہی دو سے ہوتا ہے، ورنہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کچھ روایتوں میں یہ زیادہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے خون محفوظ رہے۔ واضح رہے کہ اس سے مراد وہ تکلیف دینا ہے جو بلا وجہ ہو، کیونکہ بشرطِ قدرت مجرموں کو سزا دینا اور شرپسند لوگوں کے فساد لڑائی جھگڑے کو طاقت کے زور سے روکنا تو مسلمان کا اصلی فرض ہے۔ اون الباری 1/96۔ باب 4۔ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ حدیث نمبر 11۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور طاقت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فائدے: ای الاسلام میں حذف ہے، دراصل ایو ذویل اسلام ہے۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ ای المسلمین افضل بیان ہوئے ہیں۔ ترجمہ کے وقت ہم نے اسی روایت کو سامنے رکھا ہے تاکہ سوال اور جواب میں لگاؤ قائم رہے۔ باب 5۔ کھانا کھلانا اسلام کی عادت ہے۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی عادت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور جانکار اور انجان ہر ایک مسلمان کو سلام کرو۔ فائدے: اس حدیث کے مطابق کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیثوں میں اللہ کے ذکر اور جہاد اور ماں باپ کی فرما برداری کو افضل قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق سوال کرنے والے کی حالت اور ضرورت کے لحاظ سے ہے۔ ایسے ہی منتخب حدیث جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ قرآن، حدیث اور بچوں کو دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔